نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب عزیز وقار، حمد و صلاۃ کے بعد آج کے ہمارے درس قرآن و حدیث کا موضوع قرآن و احادیث کی روشنی میں مروجہ ماتم اور نوحہ خوانی، جن کو آپ مرثیے بھی کہتے اور سنتے رہتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، اور اس کے ضمن میں کوشش کریں گے جو حضرات یہ کام کرتے ہیں، مراد میری شیعہ حضرات ہیں، ان کی معتبر کتب سے بھی ان کی حرمت پہ حوالہ پیش کیا جائے، اور آپ قرآن و حدیث کو سنیں گے کہ اس طرح کا کام کرنے اور سننے والوں کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے کس قدر وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ یاد رہے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کا سننا اور دیکھنا جائز ہے، اس کا ذکر بھی سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے آئے گا۔ مصیبت کے وقت اس ہستی کا نام لے کر جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے یا جس پر مصیبت آئی ہے، اس کا نام لے کر واویلا کرنا، اس کا نام لے کر اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے غم زدگی کی صورت بنانا، یا مصیبت کے وقت اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر یا اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا، یا مصیبت کے وقت بال کھول لینا، بالخصوص عورتوں کے حق میں، اور ان بالوں میں مٹی ڈالنا، یہ تمام باتیں ماتم اور نوحہ خوانی کی تعریف میں شامل ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ آیت 153 تا 157 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو صبر کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا جو صبر سے کام لے اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت صبر سے کام لے، جو مصیبت کے وقت نماز میں چلا جائے، جو مصیبت کے وقت اللہ جل شانہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے صبر کرے، برداشت کرے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہے اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ کس وقت؟ مصیبت کے وقت، جو صبر سے کام لے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو تم مردہ نہ کہا کرو، اس کو تم مردہ نہ کہو۔ قرآن کہہ رہا ہے شہید کو مردہ نہ کہو۔ غور کریں، شہید کون ہوتا ہے؟ جو سرکار علیہ السلام کا سچا غلام ہو اور آپ کی عزت اور آپ کے دین کی عزت کی خاطر دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے
ایسے شخص کو جو سرکار کا غلام بھی ہے، سرکار کی عزت پہ مرا ہے، سرکار کے دین کی عزت پہ مرا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اس کو مردہ، اونچی بولے، اس کو مردہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ یہ سرکار کے غلام کی شان ہے۔ غور کریں، سرکار مدینہ کے غلام زندہ ہے، اور کس قدر دین اسلام کا دشمن ہے وہ گروہ جو سٹیجوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار مدینہ علیہ السلام مر کے مٹی میں مل چکے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان کے غلام کو مردہ نہ کہو، اور یہ تمام نبیوں کے سردار کو مردہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی برزخی زندگی کے قائل ہوں، یقین جانے اہل سنت کا موقف تو یہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیاوی و برزخی زندگی کے ساتھ اسی طرح موجود ہیں مدینہ منورہ میں، روضہ مقدسہ کے اندر، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے غار مقدس میں، جس طرح کہ آپ 1450 سال پہلے آج سے مدینہ شریف میں گھومتے پھرتے تھے، مینوان اسی طرح زندگی کے ساتھ آپ موجود ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے سرکار کے غلام کو مردہ نہ کہو، کیونکہ شہید وہی ہوتا ہے جو سرکار کا سچا، جو سرکار کا گستاخ ہو، بھلے دین کی خاطر لڑتے لڑتے مر جائے، وہ پھر بھی دوزخی ہے، وہ پھر بھی کیا ہے؟ دوزخی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا اے مسلمانوں غور کرنا، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، کبھی خوف دے کر، کبھی دشمن کا خوف تمہارے اوپر مسلط کر کے تمہیں آزمائے گا۔ یہ مصیبتوں کی صورتیں ہیں، اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، یہ اصول دیا جا رہا ہے قرآن میں۔ فرمایا کبھی وہ تمہیں آزمائے گا، تمہارے اوپر دشمن کا خوف مسلط کر کے، کبھی تمہارے اوپر بھوک کو مسلط کر کے، اور کبھی تمہیں آزمائے گا تمہارے مال جان اور پھلوں میں کمی دے کر، اور تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اس وقت تم واویلا کرتے ہو، ماتم نوا خانی مرثیے، یا قرآن کی روشنی میں صبر سے کام لیتے ہو۔ اللہ جل شانہ نے آگے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب آپ صبر والوں کو خوشخبری سنا دیں، آپ صبر والوں کو۔ اب قرآن کا فیصلہ ہے مصیبت کے وقت کیا کرنا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے مصیبت کے وقت صبر کی صورت کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر والوں کو کیا دے دو، بولنے تو صحیح یار، خوشخبری دے دو۔ صبر والوں کو کیا دے دو، خوشخبری دے دو۔ یا اللہ وہ ہیں کون؟ اللہ فرماتے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر والے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں، اذا جب کبھی بھی، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، آتی ہے ان کو مصیبہ، کیا آتی ہے؟ مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ درد والا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت جن لوگوں کو اللہ جنت کی بشارت دے رہا ہے، جنہیں قرآن صبر والا کہہ رہا ہے، غور کریں۔ اور دوسری جگہ قرآن نے اسی آیت میں کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ یقیناً اللہ جن کے ساتھ ہے ہدایت یافتہ بھی وہی گروہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا۔ اب آگے فرمایا صبر والوں کو خوشخبری دو، اور پھر خود فرمایا صبر والے ہیں کون؟ فرمایا جن کے پاس مصیبت ہے، جن کے گھروں میں مصیبت ہے، جن کے بڑوں پہ مصیبت ہے، کسی بھی طرح کی مصیبت آ جائے، غم و افسردگی والا کوئی معاملہ ہو جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ ایک ہی جملے کو بولتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہی ہے۔ جیسا کہ شیعہ حضرات کی کتب میں یہ بات موجود ہے، جس وقت امام علی مقام نے اپنی ہمشیرہ سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرمایا کہ اب میں تھوڑی دیر پہلے میں اپنے نانے سے ملا ہوں، میں اپنے والد سے ملا ہوں، میں اپنی والدہ محترمہ سے ملا ہوں، ان تمام لوگوں نے مجھے یہی کہا اے بیٹا تو تھوڑی دیر میں ہمارے پاس آنے والا ہے،
تو شہید ہو کے ہماری بارگاہ میں آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے میری بہن میں وصیت کر کے جاتا ہوں، کیونکہ صابرین کی یہ تعریف ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، اور خدا کی قسم میرے حسین کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لے، امام علی مقام کا کوئی ایک لمحہ بھی قرآن و سنت کے خلاف گزرا۔ اپنی بہن کو کہا جب میں شہید ہو جاؤں پیچھے صرف میرا ایک بیمار بیٹا بچے گا، اس کے سوا سارے کنبے والے لوگ میں نے اپنے نانے کے دین کی خاطر شہید کرا دیے ہیں۔ یاد رکھنا میری بہن، میرے جانے کے بعد واہ ویلا نہیں کرنا، میرے جانے کے بعد نوح خانی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، میرے شہید ہو جانے کے بعد ماتم خانی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان باتوں سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول کیا ہو جاتے ہیں؟ نہج البلاغہ بڑی مشہور کتاب ہے ان لوگوں کے ہاں، اور ان میں بعض کے نزدیک تو وہ قرآن سے بھی معاذ اللہ معتبر ہے، اور اکثریت کے نزدیک قرآن کے بعد ان کے ہاں جس کتاب کا معیار ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ اس کو منسوب کیا گیا کہ یہ کتاب مولا کائنات نے لکھی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا نے لکھی ہے۔ اسی کتاب میں یہ حدیث علی المرتضیٰ سے موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو مصیبت کے وقت، جو شخص مصیبت کے وقت واہ ویلا کرے، چیخو پکار کرے، ماتم کرے، فرمایا اللہ اس کے پچھلے نیک اعمال بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس مصیبت پہ اجر دینا تو دور کی بات ہے، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، اور یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے، اور علی المرتضیٰ کی طرف اس روایت کو منسوب کرتے ہیں۔ غور کریں مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں، جو بندہ مصیبت کے وقت چیخو پکار کرے، واہ ویلا کرے، اور سینہ کو بھی کرے، کیا کرے؟ ماتم کرے، فرمایا میرا رب اس کے پہلے والے اگر کوئی نیک اعمال ہوں، اللہ اس جرم اس ظلم کی وجہ سے جو اس نے ماتم خانی کیا، جو اس نے چھیڑ چھاڑ کی، جو اس نے بھاگ دوڑ مچائی، جو اس نے مصیبت کے وقت اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہا، یہ اس قدر بڑی مصیبت اور بڑا گناہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر اس کے نام اعمال میں اس ماتم سے، اس نوح خانی سے پہلے کوئی نیکی ہو تو رب ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ رب ساری نیکیوں کو، اور ہم صرف کہہ نہیں رہے، پورے ورلڈ کے شیعہ حضرات کو چیلنج بھی کر رہے ہیں، اگر میں جو باتیں کر رہا ہوں ان کی کتب سے کوئی ایک کتاب ثابت، کوئی ایک مسئلہ جو میں یہاں سے بیان کر رہا ہوں ثابت کر دیں کہ آپ نے کہا ہے اور ہماری اس کتاب میں موجود، جو یہ جرمانہ مجھ پہ عائد کرنا چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہیں گے جی آپ جو جرمانہ یہ کیسے دیں گے؟ ایک بندہ ہو آپ میں سے ابھی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ اس وقت فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اس وقت کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ فجر کی نماز کا، گو اس کی جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، اور وہ کہے میں پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم، پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس وقت، وہ کیا دعویٰ کیے ہوئے ہے؟ فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اور کہتا ہے پاکستان کے اندر اس وقت کوئی مائی کا لال اگر اس کو غلط ثابت کر دے تو میں اس کو منہ مانگا، تو وہ بھلے جیب میں 1 روپیہ نہ رکھتا ہو، اعلان کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کی بات کو کوئی بندہ ٹھکرا سکتا، تو جو بھائی ان کی کتابوں میں موجود ہے، پوری دنیا کی کتابوں کو جلا تو نہیں سکتے نا، وہ اپنے گھر کی جلا دیں گے، جو ہماری لائبریریوں میں پڑھی ہیں ان کو تو نہیں جلا سکتے نا۔ میں بھی اسی اصول کے تحت کہہ رہا ہوں، جب موجود ہے تو اب بھلے میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو میں یہ جملہ بول سکتا ہوں، جو مائی کلال اس کو غلط ثابت کرے میں اس کو منہ مانگا انعام دینے کے لیے، اور یہ میدان میں کبھی کوئی ایسا شخص اتر سکتا بھی؟ غور کریں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ صابرین وہ ہے جب مصیبت آئے تو ان کی زبانوں پہ یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، اے مولا ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کے، گویا قرآن نے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور دوسرے مقام پہ فرما دیا صبر کا معنی کیا ہے؟ مصیبت کے وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ واہ ویلا نہ کرنا، نوح خانی یا ماتم کے ذریعے اس مصیبت کو مزید اچھالا نہ جائے، اللہ کی رضا پہ راضی رہا جائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہے صبر والے، اور سرکار کو فرمایا وبشر صابرین، انہی لوگوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دو، اور فرمایا ان اللہ مع صابرین، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور پھر خود فرمایا اللہ نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ
व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये लोग जो मुसीबतों के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदाएं लगाते हैं, ये लोग जो अपनी जुबानों से इसके सिवा कोई कलमा अल्लाह की शान में बोलते हैं, आंखों से आंसू होते हैं और जुबान से ये कलमा जारी होता है। अल्लाह फरमाया उलाइका अलैहिम सलावात, इन पर रब की तरफ से सलातें उतरती हैं, रहमतें नाज़िल होती हैं, व रहमा, और इन लोगों पर अल्लाह की रहमतें बरसती है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और फरमाया यही लोग अल्लाह के यहाँ हिदायत याफ्ता हैं। कौन से? जो मुसीबत के वक्त ऊंची बोले। तो कुरान के इस जुज़िये से हमें मालूम हो गया, जो मुसीबत के जज़ा फज़ा से काम ले, जो शख्स मुसीबत के वक्त वावेला करे, चीखो पुकार करे, जैसा कि आगे सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस आ रही है, जो शख्स मुसीबत के वक्त मातम खानी और नुआ खानी का मामला करे, नंबर एक ये अल्लाह वाला नहीं, क्योंकि ये साबिर नहीं, क्योंकि ये शख्स साबिर नहीं। नंबर दो, ये हिदायत याफ्ता नहीं, क्योंकि कुरान कह रहा जो मुसीबत के वक्त सब्र करे वो हिदायत याफ्ता, उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है वो हिदायत वाला है, और जो वावेला करे वो हिदायत वाला। अल्लाह के यहाँ मकबूल कौन होते हैं? हिदायत याफ्ता या गैर हिदायत याफ्ता? पूरे कुरान में आप देखें, पूरी हदीस मुबारका में देखें, गौर करें, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की शरीयत के ज़ख़ीरा में जहां कहीं भी अल्लाह की रहमतों की बात आती है, जन्नत की बात आती है, अल्लाह की अबदी नेमतों की बात आती है, तो अल्लाह उनके लिए ऐलान करता है जो हिदायत याफ्ता होते हैं। जो कौन होते हैं? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन की बात। बल्कि वहां तो हर नमाज की हर रकात में हमें समझाया कि दुआ करो, या अल्लाह ना हमें मग़ज़ूब अलैहिम बनाना, ना हमें वलद्दालिन बनाना। इससे मुराद यहूद व नसारा है। इससे मुराद कौन है? यहूद व नसारा है। अल्लाह कह रहे हैं, हे अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में कहा है मेरे बंदो, तुम रब की बारगाह में यूं अर्ज करो हर रकात में, ए मौला करीम हमें बद मज़हबों में ना बनाना, हमें बद मज़हबों में, हमें सिरात मुस्तकीम पे पाबंद फरमा। और सिरात मुस्तकीम वही है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, जो कुरान और सुन्नत के। अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 200 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू, फरमाया ए ईमान वालो सबर करो और एक दूसरे को सबर की तलकीन करो। गौर करें, ए ईमान वालो सबर करो और एक दूसरे को सबर की तलकीन करो। गौर करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, अल्लाह किनको फरमा रहा है? ऊंची बोले। गोया अल्लाह बेईमानों को खिताब ही नहीं करता सही बातों के एतबार से। फरमाया ए ईमान वालो आमनू अस्बिरू, तुमने मुसीबतों के बाद क्या करना है? वसाबिरू, बाब मुफाला से। और जब मुसीबत आए तो एक दूसरे को सब्र करने की तलकीन भी किया करो, एक दूसरे को सब्र करने की तलकीन भी किया करो। कुरान का हुक्म है कि नहीं है? 2 आयात बय्यनात मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह फरमा रहा है मुसीबत के वक्त जो ईमान वाला है, जो मुस्लिम है, जो मुवाहिद है, जो अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानता है, वो मुसीबत के वक्त क्या करता है? ऊंची बोले, पीछे वाले भी बोले। ईमान वालों की अलामत कुरान में क्या आई है? मैं आपसे पूछूंगा, आपने ऊंची जवाब देना, सब्र करना मुसीबत के वक्त। ईमान वालों की अलामत कुरान में क्या आई है? गौर करें, अल्लाह फरमाए ईमान वाला वो है जो मुसीबत के वक्त क्या करे? सब्र करे। तो मालूम हुआ जो मुसीबत के वक्त नोह खानी से काम ले, जो मुसीबत के वक्त जो शख्स मातम खानी से काम ले, अल्लाह के हां वो शख्स ईमान वाला। ऊंची बोले, वो शख्स ईमान वाला अगर होता तो वो कुरान को कभी भी पशे पुष्ट। आप कुरान में सूरह अल बकरा में, सूरह अल बकरा में जाए और गौर करें, अल्लाह जल्ल शानू ने, अल्लाह जल्ल शानू ने यहूदियों के उलमा को कहा कि तुमने कुरान को अपनी पीठ के पीछे फेंक रखा है, तुमने तौरात शरीफ को पीठ के पीछे फेंक रखा है। उन्होंने तौरात को उठा के या कुरान को उठा के अपनी पुष्ट के पीछे डाला, बल्कि मज़मून ये आया